کلپ نمبر 187۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 56 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کلما نضجت جلودهم، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی، یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے تو کچھ عرصے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال و عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال و جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم عز و جل کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالا تر ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادلانہ فیصلہ۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک ذرہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا یہ ذرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا یہ ذرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح نے کہا اے امیر المومنین ارشاد فرمائیے۔
فرمایا اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، کمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا اے امیر المومنین آپ مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، وہ زرہ اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا۔